اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور سے فضل منان صاحب ہی پوچھتے ہیں کہ میں ایک ریٹائرڈ پینشنر ہوں، میرے پاس کچھ رقم ہے، کیا اس رقم کو میں کسی بینک میں محفوظ رکھ کر ڈپازٹ کرا کے اس سے آنے والا منافع لے سکتا ہوں؟ کیونکہ معاشرے میں مجھے ایسے دیانتدار ہاتھ نہیں نظر آ رہے ہیں جو میرے سرمایہ کی حفاظت کریں اور اس سے جائز تجارت اور کاروبار کر سکیں۔ شرعی طور پر میری رہنمائی کیجیے۔ جناب فضل منان صاحب، بہت پیاری بات آپ نے پوچھی ہے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھیے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں نیک اور قابل اعتماد افراد کی کمی کا جو رونا آپ رو رہے ہیں، اس کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ قابل اور بااعتماد افراد تیار کیے جائیں، نیک اور صالح عناصر تیار کیے جائیں جو صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، اور وہ قومی وسائل کو ضائع نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ آپ نے جو چھیڑا ہے وہ یہ ہے کہ شرعی طور پر کیا ایسے سرمایہ کو بینک میں رکھنا جائز ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ بینک اگر اسلامی بینک ہے اور اسلامی طریقوں سے وہ کاروبار اور تجارت کرتا ہے تو اس کے اندر بینک میں رقم رکھنا کار ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ کا بینک سودی کاروبار کرتا ہے، ناجائز کاروبار کرتا ہے، لوگوں کا خون چوستا ہے اور 20-20، 30-30، 50-50% کے ریشو سے سود لگا کر لوگوں سے سرمایہ وصول کرتا ہے، تو اس سودی کاروبار کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ درہم الربا یاکلہ الرجل اشد علی اللہ من 36 زنا۔ سود کی ایک چونی، ایک درہم جو انسان کھاتا ہے وہ اللہ کے ہاں 36 زناؤں سے زیادہ بدتر ہے۔ 36 دفعہ زنا کرنے سے ایک چونی یا ایک درہم سود کی کھانا زیادہ بڑا جرم ہے۔ چونکہ ہمارے بینک زیادہ تر کنونشنل بینکس جو ہیں وہ سودی کاروبار ہی کرتے ہیں اور سود پر ہی سرمایہ لیتے دیتے ہیں اور سود ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، لہذا ایسے بینکوں میں سرمایہ رکھ کر میں اللہ کی رضا جوئی نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کی رضا میں حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ میرا سرمایہ ڈوبتا ہے یا رہتا ہے، میں سودی کاروبار میں اس سرمایہ کو نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میرا اللہ کا فرمان ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تم لوگ سود سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں جنگ نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس سرمایہ پڑا ہے اور وہ میں کسی جائز کاروبار میں لگا سکتا ہوں تو اس کو لگانے کی کوشش کی جانی چاہیے، خود اس کو کاروبار میں اتارا جائے، کیونکہ شریعت پیسے کو سٹاک نہیں کرنا چاہتی ہے، دولت کو گوداموں کی زینت نہیں بنانا چاہتی ہے۔ اس سرمایہ کو آپ میدان میں اتاریے، کچھ لوگوں کو کاروبار دیجیے، کوئی ریڑھی چلانے چاہے اس سے، کوئی دکان کھولے اس سے، کوئی ہٹی کھولے اس سے، لیکن تمہارا سرمایہ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت صرف مالداروں کے درمیان چکر نہ لگاتی رہے، غریبوں کے پاس جائے، لوگ اس سے روزی کمائیں۔ جب سرمایہ مارکیٹ میں آئے گا اور وہ گردش میں ہوگا تو کافی لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہی شریعت کا مقصود ہے۔ بڑے بڑے جو تجوریوں والے ہیں وہ اس سرمایہ کو اپنی تجوریوں میں بھر کے ڈھیر کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ شریعت اس چیز سے روکتی ہے، لہذا سودی کاروبار میں آپ کو سرمایہ لگانے کی اجازت نہیں مل سکتی ہے۔ البتہ اسلامی بینکس جو ہیں، جو اسلامی ٹرانزیکشنز کر رہی ہیں، جو اسلامی کاروبار کر رہی ہیں، اسلام کے روح سے جو جائز کاروبار کر رہی ہیں، ان کاروباروں میں، ان اکاؤنٹس میں، ان ٹرانزیکشنز میں آپ اپنا سرمایہ لگا سکتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ منافع بھی ملے گا۔ ہم اس یقین کے ساتھ کام کریں کہ غریب کی مدد کرتے ہیں تاکہ اس کے گھر میں بھی 2 سیر آٹا آ جائے اور مجھے بھی 2 روپے مل جائیں، تو اگر مجھے نہیں بھی ملتے ہیں تو کم از کم ایک غریب کا کام تو چل پڑتا ہے، ایک ریڑھی والا تو اپنا کام چلا لیتا ہے، ایک دکاندار تو اپنا کام چلا لیتا ہے۔ اپنی دولت کو گردش میں لائیے، غریبوں کے ہاتھوں میں تھمائیے، دیندار اور دیانتدار افراد کو ڈھونڈیے، ان کا اعتماد حاصل کیجیے کہ وہ آپ کے سرمایہ کو ضائع نہیں کریں گے اور آپ ان کے اوپر کوئی ظلم اور جبر کر کے سود کی دولت ان سے حاصل نہیں کریں گے۔ سود ایک ایسے گھن کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے جس میں ہر غریب امیر سے نفرت کرتا ہے، ہر کلائنٹ بینک سے نفرت کرتا ہے۔ لہذا کوشش کیجیے منان صاحب کہ آپ اپنے سرمایہ کو جائز کاروبار میں لگائیے، حلال کاروبار میں لگائیے، حلال کام میں دیجیے اور شریفوں کے ہاتھوں میں تھمائیے، تاکہ یہ پیسہ گردش میں رہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچے اور غریبوں کو اس سے آرام بھی ملے اور یہ پیسہ سود بنانے کا ذریعہ لوگوں کے لیے نہ بنے۔
بڑے بڑے ساہوکاروں کی تجوریاں اس سے نہ بھرتی رہیں، بلکہ کچھ غریب لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے کہ اس طریقے سے آپ معاشرے میں ایک نیا طبقہ پیدا کرنے کے موجد ہوں گے، جو غریب آپ کا سرمایہ لے کر آپ کے پیسوں سے جائز کاروبار کرے گا، خود بھی 2 روپے کمائے گا، آپ کو بھی 2 روپے دے گا، تو انشاءاللہ اس سے معاشرے میں سکون آئے گا، امن آئے گا، پیار اور محبت بڑھے گی، اور ہم لوگوں کے ساتھ پیار محبت کی زندگی گزارنا سیکھ جائیں گے۔ جو نفرت اور کینہ اور بغض اس وقت ہمارے امیروں اور غریبوں کے درمیان پایا جاتا ہے، وہ اسی سودی کاروبار کی پیداوار ہے۔ سود نے ہی یہ چیز جنم دی ہے۔ اگر ہم سود کو دور رکھیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں پیار محبت لوٹ آئے گا اور ہم اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے ایک حدیث میں بہت پیاری بات فرمائی ہے کہ اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے زمام کار، زمام اختیار برے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں اور تمہاری دولت کنجوسوں اور بخیلوں اور شوموں کے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر تمہارے لیے موت زیادہ بہتر ہے۔ زمین کے پیٹ پر جینے کے بجائے زمین کے پیٹ میں تمہارا چلا جانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی چاہتے ہو تو کاروبار زندگی شریف لوگوں کے ہاتھوں میں دو۔ اچھی زندگی چاہتے ہو تو کنجوسوں کے ہاتھ میں دولت مت دو، دولت سخیوں کے ہاتھ میں دو، تاکہ وہ اچھے کاموں میں اپنی دولت کو خرچ کریں۔ لہذا آپ جیسے اچھے لوگ جو دینی ذہن رکھتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سرمایہ کار خیر میں لگائیں، اچھے کاروبار میں لگائیں، شریف لوگوں کے ہاتھوں میں تھمائیں اور اس سے اچھا منافع حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ کامیابی کی طرف گامزن ہو اور ہم اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جائز کاروبار کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاروبار سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سرمایہ داروں کو اچھے کار خیر میں اپنے سرمایہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔